شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر، جن کو شک ہے پارا پر، باروے کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی رسولہ کریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ مونا کاظمی۔ پچھلی نشستوں کی طرح اس نشست میں بھی ہمارے ساتھ ہمارے مہمان گرامی موجود ہیں، جناب اسکالر کاشان علی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قبلہ آپ؟ الحمدللہ۔ پہلے تو ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں کہ آپ اپنے اتنے قیمتی ٹائم سے ہمیں نواز رہے ہیں اور اتنے بہترین حقائق سے آپ پردہ اٹھا رہے ہیں۔ تو میں ابتدا میں ہی آپ سے سوال کا آغاز کرنا چاہوں گی کہ مولا حسین ابن علی علیہ السلام کو اس دور میں ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ جس دور میں مولا حسین ابن علی علیہ السلام مدینے سے نکلے تو مدینے میں بھی امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ کیونکہ امام وقت تھے، دین کا پرچار کر رہے تھے، تو میں اس مرکزی حیثیت کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں مشکور ہوں، آپ کا ممنون ہے کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے مدعو کیا۔ جزاک۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کیوں مسلمہ تھی، اس کے کئی پہلو ہو سکتے۔ سب سے پہلے ہم نسبت کی بات کر لیتے ہیں کہ جناب کی نسبت جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک، لیکن نسبت جو ہے سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے ساتھ، نسبت بے بیعت شک، مآب علی ابن ابی طالب، سبحان اللہ، بے شک، جس کا بڑا بھائی مولا حسن علیہ السلام جیسا ہو، وہ کسی تعارف کا بے محتاج شک، نہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، تھوڑی دیر کے لیے اگر سوچ لیا جائے کہ جب تعارف میں کمی رہ گئی، جس کا تعارف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے یہ کہہ کر کرائیں، ھذا حسین عرفو، سبحان اللہ، یہ حسین ہے، اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں اسے پہچان۔ معرفت حسین جو ہے حکم رسول ہے۔ بے شک، اسی سلسلے میں ہمارے یہاں بیٹھے ہیں تو حسین کی شخصیت کو مرکزی حیثیت ان کی نسبت سے بھی حاصل کی۔ ان کی اپنی شخصیت میں یہ بات بھی ایک پہلو کہہ لیجئے یا جو بھی چیز کہہ لیجئے کہ پنجتن پاک میں سے 4 دنیا سے گزر چکے تھے۔ اب عالم اسلام کے لیے منبع ہدایت صرف ایک ہستی، وہ ہے مولا حسین علیہ السلام، بے شک، مرکزی حیثیت رہی۔ بے شک، اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ صرف موافقین اور دوستداران اہل بیت کا نظریہ نہیں تھا، مخالفین بھی اسی بات پر تھے کہ اگر حسین نے بیعت کر لی بے شک، تو کل اسلام بیعت کرے، اور پوری امت بیعت کر جائے، حسین نے بیعت نہ کی تو یہ زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، صفر ہی سے ہے۔ بے شک، اسی لیے جماعت اسلامی کے جو یعنی بانی کہلاتے ہیں سید ابو العالیٰ مودودی صاحب، ان کی تفہیم القرآن فریقین میں پڑھی جاتی، تو ایک عالم دین بہرحال عالم دین ہوتا، جب ان کے سامنے کسی نے سوال کیا تھا کہ مولانا صاحب سے میں کچھ نکلواؤں، سوال کیا گیا، وہ بڑی مزیدار صورتحال تھی، بھری کانفرنس میں ان سے سوال کیا کہ کچھ نعوذ باللہ وہ مولا حسین کے خلاف کہہ دیں۔ مولانا سے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ جب سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو مولا حسین نے کیوں نہ کی؟ مودودی صاحب کے چہرے پہ جلال آیا، تھوڑا انہوں نے اپنے آپ کو قابو کیا، مسکرائے اور کہنے لگے سوال یہ نہیں ہے کہ جب سب نے کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہ کی، بے شک، میں یہ کہتا ہوں جب حسین نے نہیں کی تو سب نے کی کیوں کی؟ بے شک،
سب نے کی کیوں تھی؟ تو مسلمہ شخصیت صرف اس دور میں نہیں. اگر ویسے دیکھا جائے تو جماعت اسلامی جتنی بھی سیاسی جماعتیں جب یہ بنائی جاتی ہیں تو ان کے طرز فکر ہوتا ہے, چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہوتا ہے, مطلب کسی پہ تنقیدی نقطۂ نگاہ سے بات نہیں کر رہا, لیکن ہر ایک کے بڑے اعلیٰ اور رفع مقاصد ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, بالکل عوام اور معاشرے کی بہتری سے متعلق. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو یہ بنا رہے ہیں جماعت, وہ طرز فکر کون سی لے کے چل رہا ہے؟ سب یہ کہیں گے, کوئی نہیں کہے گا کہ میں یزیدی فکر لے کے چل رہا ہوں, بے شک سب کہیں گے میں حسینی فکر کہاں لے لوں. بے شک کہ حسین نے بیعت نہ کی تو امت نے کی کیوں؟ کیوں جب امام ایک طرف نہیں گا, امام کے بغیر نماز نہیں ہوتی, بے شک امام سے آگے بڑھ جاؤ نماز نہیں ہوتی. بے شک آپ بڑھ کے دین کسی اور کے حوالے کرنا چاہ رہے, امام کی مرضی کے بغیر, بے شک بات اس طرح کی ہوتی ہے. تیسرے رخ سے اگر دیکھا جائے مرکزی حیثیت, روحانی حیثیت, تو تمام کے تمام جو اکابرین اسلام اس وقت تھے, اب میں اکابرین کے نام ذرا آپ کو گن رہا ہوں. جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جر الامہ کہلاتا, جی ایسا ہی. ایسا ہی ہے. اور مولا علی کے شاگرد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد, ایسا ہی. تفسیر ابن عباس ہر ایک کے یہاں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے. بالکل توجہ دیجیے گا اس بات پہ کہ اتنا بڑا رخ بیان کیا کہ اس سب مولا حسین کے پاس آ کر اپنے آپ کو علم سے, عرفان سے سیراب کر. سوال یہ بھی تو ہے کہ ایک شخص اگر بالکل ہی گوشہ نشین ہو گیا تھا تو حکومت کو خطرہ کس بات سے تھا؟ بے شک حسین کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کے نانا, بابا اور بھیا اتنے عملی انسان ہوں, وہ امام وقت کے عہدے پر ہو کر گھر بیٹھ جائیں؟ بالکل سروح امام حسن بھی یہ نہیں تھا کہ ایکسیپٹنس آف دا گورنمنٹ تھی, نہیں, ایکسپوجر آف دا گورنمنٹ تھی. بے شک ایکسپوز کرنے کے لیے مولا حسن نے سلو کی تھی. اسی طرح مولا حسین نے بھی ایکسپوز کرنے کے لیے, ظاہر کرنے کے لیے جنگ کی. بالکل تو یہ وہ مرکزی حیثیت. حسین نے دیکھیں بڑے عجیب فیصلے کیے. عمرے کا فیصلہ لینے, عمرہ منفردہ کا, پورا عالم اسلام سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے آخر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ حسین جیسے کو حج چھوڑ کے جانا پڑا, بے شک اس نے 25 حج اور عمرے پاپے ادا کیے. بے شک تو یہ ہے مسلمہ حیثیت. عرفانی لحاظ سے بھی ہے, روحانی لحاظ سے بھی ہے, سیاسی لحاظ سے بھی ہے, تاریخی لحاظ سے بھی ہے, علمی لحاظ سے بھی ہے, فکری لحاظ سے بھی. دنیا سمجھتی تھی کہ اگر ہم انہیں باجماعت نماز کی امامت سے ہٹا دیں گے تو ان سے اقتدار دور ہو جائے. ہم نے تو یہ دیکھا کہ حسین نہ صحیح, اولاد حسین جب آئی ہیں تو لوگ حجر اسود کے پاس سے چھٹ جایا کرتے. بے شک غالباً اسی لیے سادات کو عرب سے متحرک کر دیا گیا. آج کل ہندوستان پاکستان میں زیادہ سادات پائے جاتے. بے شک توجہ دیجیے گا, جی یہ سارے محرکات. جی اگر بات کی جائے بیعت کی, تو جیسے کہ آپ نے بات کی تو اسی سے میں بات کروں گی. ساری کائنات کے جو مسلمان تھے وہ اس وقت یزید کی بیعت کر ہی رہے تھے, تو ایک مولا حسین علیہ السلام کی بیعت کی اہمیت, اگر امام نہ بھی کرتے بیعت تو اس کو کیوں لینی تھی؟ پوری دنیا کو پڑھا رہا تھا شیطان, معلم الملائکہ. بالکل 4 فرشتے رہ گئے تھے پڑھنے سے اس سے, اور مزے کی بات ان 4 فرشتوں کے پاس بھی وہ عہدہ نہیں تھا جو شیطان کے پاس تھا, ابلیس کے پاس تھا. یہ عزازیل کہنے اس زمانے کے حساب سے بننا تھا اس سے کو انی جائل فی الارض خلیفہ, عرض پہ آگے خلیفہ. بے شک ایسا ہی ایسا ہی, عرض چھوڑنے کو تیار تھا, فرض چھوڑنے کو تیار نہیں تھا. کچھ کو فرض بہت پیارا ہوتا, بے شک ایسا ہی, کچھ کو فرض بہت پیارا. فرض اعضا بہت پیارا ہے, ان کو کوئی اور فرض بہت پیارا. بے شک ہمیں فرض اعضا فرض ولا بہت پیارا ہے. اشارے سے ہی بات کی جائے تو اچھا ہے. اب اس طرف اگر رخ کر کے دیکھا جائے تو یزید کی جو پالیسی تھی, یزید کی جو ڈپلومیسی تھی, یہ شیطان کی ڈپلومیسی. سجدہ آدم پر جو خواب بکھرے تھے شیطان کے, وہ پورے کرنے آیا تھا. لیکن مولا حسین نے تیروں کے مسلح پہ سجدہ کر کے دکھلا دیا کہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ ہوگے ایک ذات. اس بیعت کی یہ اہمیت تھی. اگر حسین کی بیعت ہو جائے تو سمجھیں خیر نے یعنی حق نے شر کے سامنے سرنڈر کر دیا, سب نے گم ہو گیا, اور ایسا ممکن نہیں. اس بیعت کی یہ اہمیت. اور آسان الفاظ میں آپ خود خاتون مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں, آپ بہترین کھانا بنا کر ہمارے سامنے رکھیں اور نمک بھول جائیں
اس کھانے کی کیا اہمیت. بالکل. تو حسین کی اہمیت دین اسلام میں نمک سے بھی بڑھ کر. بے شک. حسین اصل ذائقہ اسلام کا نام. بے شک. حسین کے بغیر اسلام حلق سے اترتا نہیں. میرے ایک دوست ہیں, اگر اجازت دیں تو واقعہ سنا. بالکل اجازت. بالکل. وہ ایک عجیب انسان, نام اس لیے نہیں لوں گا کہ کہیں برا نہ مان جائے, ٹیچنگ کی فیلڈ میں بہت بڑا نام ہے, حیدرآباد میں بھی اور کراچی میں. انگلش کے ٹیچر, کئی کتابیں پڑھی, کبھی یہودی ہو جاتے ہیں, کبھی عیسائی ہو جاتے ہیں, کبھی ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں. ان کا عجیب مزاج ہے. ٹھیک ہے, ایک کوالٹی اس بندے کے اندر ہے, کچھ عرصے بعد مسلمان ہو جاتا. دو بات سے, یعنی وہ یہ کہتے ہیں مجھے آ کے کہ میں ایتھیسٹ یعنی دہریے کی حیثیت سے بھی اسلام کو کرتا, یہودی کی حیثیت سے بھی اسلام کو پڑھتا. تو کسی نے ان کے سامنے, سمجھے میرے سامنے کا ہی واقعہ ہے, میں عینی گواہ نہیں ہوں لیکن میں نے سنا, ان کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ کربلا کے بغیر بھی اسلام سمجھا جا سکتا ہے. کربلا کے بغیر بھی اسلام سمجھا جا سکتا ہے, کیا اسلام صرف کربلا سے ہی سمجھ میں آئے گا؟ خواہ ان کو اکسایا. انہوں نے کہا دیکھیں سر مجھے نہ اکسائیں, میں نے تو دہریے کی حیثیت سے بھی پڑھا ہے, یہودی کی حیثیت سے بھی پڑھا ہے, توریت زبور سب کچھ پڑھ کے بیٹھا ہوں, اور ہر ایک کے اسپیکٹ کو پڑھا. جو ہمارے رسول کو نہیں مانتے ان کے بھی پوائنٹ آف ویو پڑھے, جو ہمارے رسول کو دل سے مانتے ان کے بھی پڑھے. مجھے نہ گھسیٹ ہے, میں اپنی زندگی الگ گزار رہا ہوں ایک لبرل کی, مجھے نہ گھسیٹا کر. خواہ ان سے بحث کی تو وہ تنگ آ گئے. اب جب تنگ آتے ہیں تو وہ جواب بڑا سخت دیتے ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ میرے نزدیک کربلا کے بغیر اسلام ایسا ہے جیسے مردار گدھا جس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا, بے شک. نہ سواری کی جا سکتی ہے نہ اس کو کھایا جا سکتا. کھایا جا سکتا. بادشاہ کا غلام جو دین ہو جائے ہوں. وہ مردار گدھے سے بھی بدتر ہے. بالکل. بے شک. جو حریت پر آ جائے, جو آنے والے کو حر بنا دے, وہ دین اسلام, اس کی کیا بات. صحیح. یہ دین اسلام وہ ہے جو حق سے دشمنی کرنے والے ابو الحکم کو ابو جہل بنا دیتا. اس سے بڑھ کے کیا بات کہوں. بے شک. حکمت کا باپ ابو الحکم کہلاتا تھا, عمر بن حشام نام تھا نا ابو جہل, اور آخر ابو جہل کہلایا. بے شک. آخر ابو جہل کہلایا. معلم الملائکہ کہلانے والا بالآخر ابلیس کہلایا. ابلیس کہلایا. بالکل ایسا ہی ہے. جیسے کہ آپ نے بات کی نا, ایک اسلام کربلا کے ساتھ, ایک اسلام کربلا کے بغیر. اسلام ایک یا اسلام دو؟ ایک عالم دین ہے, آپ کی بات کا جواب دینا چاہ رہا ہوں, اور ہمارے برادران اہل سنت میں سے. نام مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا, اللہ مجھے معاف کرے, لیکن جملہ بڑا خوبصورت کہا تھا. ایک کانفرنس تھی حسین ڈے پر, غالباً کراچی یونیورسٹی میں, تو ان سے سوال کیا گیا کہ اسلام کی تاریخ کیا ہے, اور بڑا توجہ طلب جملہ کہا. انہوں نے کہا اسلام کی تاریخ صرف یہ ہے کہ آغاز رسالت سے لے کر کربلا تک اسلام محمدی ہے, اور کربلا سے لے کر آج تک اسلام حسینی ہے. سبحان اللہ. بے شک. اسلام حسینی ہے. اب جو حسین کے ساتھ ہے وہ حقیقی اسلام پر ہے. بے شک. جو حسین سے جتنا دور ہے وہ جتنا ہی اسلام کا لبادہ اوڑھ لے, کہیں نہ کہیں وہ حق سے دور ہوتا جا. بالکل. تو کہ حدیث رسول ہے کہ اگر تم اپنے وقت کے ظالم حکمرانوں کو ظالم کہہ بھی نہ سکو, ظالم سمجھ بھی نہ سکو, تو سمجھ لو کہ ایمان تم سے اٹھا لیا گیا. بالکل. آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بائیکاٹ سے آپ کیا حاصل کر لیں گے, فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے, کم از کم احتجاج تو کر سکتے ہیں, کم از کم دل میں برا تو سمجھ سکتے ہیں, ایمان کے آخری درجے پہ تو رہ سکتے ہیں. یہ آخری درجے تک بھی جو روک کر رکھ رہی ہے نا شخصیت, جو مزاحمت کروا رہی ہے آخر پر, یہ کردار حسین میں ہے. بالکل. یہ وہ حقیقی اسلام ہے. بالکل. کربلا نہ ہوتی اسلام کا کوئی تعارف نہیں. بے شک. کتنے دین گزر گئے, سارے نبیوں نے قربانی دی, اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی کہ کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا. لیکن حسین جیسی پتہ, ایسی قربانی جس نے انسانیت کو انسانیت کے معراج پہ پہنچا دی. بے شک. اشرف المخلوقات اگر اشرف کہلاتی ہے تو مولا حسین کی. بے شک. اور وہ جو طرز فکر تھی, دوسرا جو اسلام تھا وہ مفاد پرستی کا اسلام, وہ منافقت کا اسلام, وہ مادہ پرستی کا اسلام, وہ زور زبردستی کا اسلام, وہ قبضہ گروپ کا اسلام. آج بھی ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. بلا شبہ آج بھی بے حد و بے حساب مثالیں موجود. اور جہاں
ایسی حکومتوں سے انکار موجود ہے، وہاں کہیں نہ کہیں حسینی افکار موجود، بے شک اور اس میں مسلمان غیر مسلم کی تخصیص نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ جہاں مظلوم ہے، مظلومیت ہے، اور مظلومیت کے لیے آواز اٹھانے والی ایک آواز بھی موجود ہے، وہ سمجھیں حسین زندہ۔ بے شک جہاں اسلام کے لبادے میں بھی ظلم کیا جا، وبائی پھیلائی جائے، لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہو، تمہاری یزیدیت حل پھول رہی ہے۔ بے شک لیکن حقیقت یہ ہے کہ اندھیرا، تاریکی کبھی بھی اجالے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بے شک ایک غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، اکثر لوگ کہتے ہیں خیر اور شر میں جنگ ہو رہی ہے، خیر اور شر میں جنگ نہیں ہو رہی، آویزش ہو رہی ہے۔ خیر یعنی حق اور باطل میں جنگ ہو ہی نہیں سکتی۔ حق ہے اللہ کی ذات، باطل ہے شیطان اور اس کے پیروکار۔ بے شک کیا یہ ممکن ہے میری بہن کہ حق اگر پلٹ کر وار کرے، اللہ پلٹ کر وار کرے اور شیطان بچ جائے؟ ممکن ہے؟ نہیں، جنگ میں وار ہوتا، بالکل آویزش میں آپ کو اجازت دے دی جاتی ہے۔ بالکل شیطان کو مہلت دی اللہ نے، جتنا مار سکتا ہے مار، تجھے وقت معلوم تک کی مہلت۔ یہ آویزش ہو رہی ہے۔ دیکھیں ابھی اس کمرے میں اگر اندھیرا ہو جائے، چھوٹی سی مثال دوں، یا کسی شادی ہال میں یا کسی مجلس میں آپ گئی ہوں، اندھیرا ہو جائے اور وہاں کوئی ایک شخص ماچس کی تیلی جلا لے، اس گھپ اندھیرے میں وہ تیلی اپنی موجودگی کا بہترین احساس بے دیتی ہے، شک یا اس کمرے میں جہاں چاروں طرف اجالا ہے اور تھوڑا تھوڑا اندھیرا موجود ہے، وہ زیادہ اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا؟ بے شک روشنی، حسین مصباح الہدیٰ، مصباح الہدیٰ، بے شک ہدایت کا چراغ ہدایت کا چراغ۔ وعد وہی ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت تباہ کر، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک وہ حق کی آواز، وہ سفینۃ النجات، وہ چلتے رہے۔ ہم نے دیکھا کربلا آ گئے، اور جب کربلا میں آتے ہیں تو میں اس مقام پر ضرور آپ کو لے کر آؤں گی کہ مولا جب آئے تو مولا نے آ کے جانتے تھے کہ مجھے کہاں رکنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے۔ پرورش ہی کربلا سکھا سکھا کے ہوئی ہے، اور کربلا بتا بتا کے ہوئی ہے۔ تو جب اس مقام پہ آتے ہیں تو ہمیں ان کی وصیتیں ملتی ہیں۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم کربلا جاتے ہیں، بعض دوسرے مکاتب فکر کے لوگ تھوڑا سا اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ہم اس طرح جاتے ہیں کہ بالکل ہمارا دل و جان جو ہے وہ کربلا جانے کے لیے ہوتا ہے۔ وہاں جا کر امام حسین ابن علی علیہ السلام کی جو ایک فکر تھی اور جو انہوں نے وصیتیں آج کے دور کے لوگوں کے لیے کی ہیں، اس کے بارے میں میں چاہوں گی تھوڑا سا۔ وہ وصیتیں اس انداز کی ہیں، یا نصیحتیں کہہ لیں ان کو، کیونکہ وصیتیں جو کی جاتی ہیں تو وہ فریق کو سامنے دیکھ کے کی جاتی ہے۔ مولا حسین کا اختیار بتا رہا ہے کہ اختیار کب تک؟ بے شک صدر قیامت تک اختیار بتا رہا ہے۔ چھوٹی سی حدیث سب نے سنی، مولا حسین کا ایک قول سنا ہے کہ اے میرے ماننے والوں، جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد رکھ۔ اب ایک سوال ہے، ظاہری طور پر تو مصائب کا جملہ، لیکن میں اکثر اپنی مجالس میں بھی اعادہ کرتا ہوں اس بات کا کہ یہ اہل بیت اطہار علیہم السلام وہ ہستیاں ہیں جن کے فضائل میں مصائب اور مصائب میں فضائل ہیں، اور یہ سب فکر انگیز ہیں۔ بے شک اے میرے ماننے والوں، ٹھنڈا پانی پینا مجھے یاد کرنا۔ اب کوئی بھی سنے گا وہ پوچھے گا ٹھنڈا پانی پی کے حسین کو کیوں یاد کرے؟ تو جو کربلا جاننے والا یا نہ جاننے والا ہے وہ ریسرچ کرے گا، بالکل ایسا کیا ہوا تھا ٹھنڈا پانی پہ یاد کرنا، تو پتہ چلے گا جی اتنے دن کی پیاس تھی، پانی بند کیا گیا تھا۔ ایسا تو حسین کوئی نعوذ باللہ بہت گناہگار آدمی تھے جن کا پانی سزا میں بند کر دیا گیا تھا؟ نہیں، حسین تو رسول کے نواسے، نماز میں درود بھیجتے ہیں۔ اچھا، ہم نماز میں جن پہ درود بھیجتے ہیں ان کا پانی بند کیا تھا؟ بے اختیار زبان پر آئے گا کون بدبخت تھا جس نے بند کیا تھا؟ بے شک دو اسلام، دو اسلام، ایک پانی چلانے والے نہ پیتے ہوئے وہ شخص کہہ رہا ہے میں ضمانت دے رہا ہوں کہ تم پانی پیو گے ٹھنڈا، مولا نے کہا تو ملے گا ٹھنڈا پانی، بے شک پیو گے، بس میری نصیحت اور وصیت ہے مجھے یاد کر لیا۔ عسکر اتشمش جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کربلا، ہر سبیل، یہاں تک کہ زائرین کے بارے میں امام حسین بیان کر کے گئے۔ وصیت دیکھیں بالکل وصیت۔ کیوں، آخر کیوں اتنی تاکید کی گئی 3 دن میزبانی کا؟ 3 دن جب آپ کسی جگہ رکتے ہیں تو آپ وہاں کے سمجھے رہائشی ہو جاتے ہیں وقتی طور،
بے شک 10 دن بعد تو نماز ہی پوری ہو جاتی ہے. بے شک 3 دن کی جو مہمانی ہے، 3 دن کے جو معاملات ہیں، یہ بڑے اہم ہیں. اب 5 راتوں کا عموماً زائرین کو اسٹے مل جاتا ہے وہاں، 3 دن کا تو ہے ہی ہے امام کی وصیت کے حساب سے. تو وہ جو میزبانی ہوتی ہے آپ کے خیال میں یہ صرف پانی اور کھانے سے ہوتی؟ ایک آفاقی رزق ہے کربلا کے اندر. بے شک میری بہن ہے اور ان کا میں نام فخر سے لے سکتا ہوں. برٹش کاؤنسل میں ہوتی ہیں سیدہ کل زہرا رضوی صاحب، اور وہ ایسی مومنہ ہے جیسا ایک مومنہ کو ہونا چاہیے. اسلام آباد میں ہوتی، سبحان اللہ برٹش کاؤنسل میں بھی کام کر رہی ہیں، اور ایسا مومن مولا چاہتے ہیں، امام کو چاہیے. بے شک مومنین کے لیے برانڈ بنائی ہے خواتین کے لیے کہ وہ برقعے اور حجاب بنا کے اپنا گزارا کر سکیں. بے شک برانڈ بنا دیے برانڈ منت کے نام سے. اب یہ نہیں سمجھے گا میں ان کی پروجیکشن کر رہا ہوں. انہوں نے ایک تحریر لکھی تھی بہت اچھی، ذاکرہ اہل بیت ہے، مفکرہ بھی، مولا جسے نوازنا چاہیں. بے شک انہوں نے کربلا جا کر پورا رمضان کیا ہے روزے رکھ. کہتی ہیں مجھے اس پیاس کو محسوس کرنا تھا. کربلا، انہوں نے جملہ دیکھیں کتنا گہرا جملہ ہے جس سید زادی پہ میرے مولا نے اپنے افکار کو ظاہر کیا. کربلا is the other part of the universe. کربلا کائنات کا کوئی اور حصہ ہے. اور حصہ ہے. کربلا میں جب دھوپ آتی ہے حرم کے اندر لگتا ہے کہیں اور سے آتی ہے. وہ فضائیں کوئی اور فضائیں. سبحان اللہ. انہوں نے اس پوری کیفیت کو بیان کیا ہے. اللہ کرے کبھی موقع ہو ان کے ساتھ یا نشست کا موقع ملے. بہترین شخصیت کے مالک. سبحان اللہ. تو یہ ایک ظاہر کی کیفیت بتا رہا ہوں. مہمانی صرف کھانے پینے سے نہیں ہے، بے شک ایسا ہی ہے. اس کی فضائیں. ارے آپ چھوڑیے، آپ زیارت کر کے آئیں، کتنے لوگوں نے آپ کے ہاتھ چومے ہوں گے. سندھ میں اندرون سندھ زائرین پیروں سے آ کے لپڑ جاتے، چہروں کو بوسہ دینا شروع کر دیتے. کیوں؟ کیا کیا ہے ہم نے ایسا؟ ارے حسین کی زری کو چھو کے آئے ہو، اس سے بڑھ کے کیا کرو گے؟ یہ ہے رزق. یاد، کربلا ایک طرز فکر کا نام، طرز فکر کا. سیدیت ایک طرز فکر کا نام. بے شک. حسین صرف شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین شخصیت ساز کا نام. بے شک. کربلا تاریخ نہیں ہے، کربلا تاریخ ساز ہے. بے شک. کربلا وہ ہے جو خود اپنا مورخ ہے. سارے لوگوں نے کربلا کی تاریخ کو چھپایا ہے. تاریخ الخلفاء کتنی مشہور کتاب ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی. کتنا بڑا کام کر کے گئے، برادران اہل سنت کے بڑے ائمہ حدیث میں سے. اتنی بڑی کتاب اس بندے نے لکھی، میں نے اس کا ترجمہ لیا، اس میں کربلا کا واقعہ ہی نہیں. یہ کہہ کر اسکپ کر دیا گیا ہے کہ اتنا اندوناک واقعہ ہم سے بیان نہیں ہوگا. حق کو چھپانے کی ایک نئی کوشش کہ غم میں لپیٹ کے شوگر کوٹڈ کر کے چھپا دو. جن کی قبروں کے نشان مٹا دیے گئے. آج کربلا کو مورخ کی ضرورت نہیں ہے، کربلا خود ایک مورخ کا تھا. بے شک. ایک ایسی طرز فکر کا نام جو کائنات ساز ہے، جو دین ساز، جو توحید کے بچانے والے ہیں، جو رسالت کے بچانے والے ہیں، جو امامت کے بچانے والے ہیں، یہ حقیقی اسلام کے محافظ. امام حسین علیہ السلام کا کربلا کی طرف اٹھتا ہوا ایک ایک قدم بے شک ایک معجزہ تھا. اور امام حسین علیہ السلام وہ ہدایت کا چراغ تھے کہ جیسے جیسے چلتے جاتے تھے اپنا چراغ جلاتے چلے جاتے تھے، اور جو اس چراغ سے مستفید ہوتا تھا وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلتا چلا جاتا تھا. یہاں تک جب کربلا پہنچے امام حسین علیہ السلام، میں آگے کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اختتام کی طرف جاؤں گی کہ کربلا کا نام کربلا کہیں مٹ گیا تھا، اور لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے حسین نے ہمیشہ کربلا سنا. جب کربلا میں پہنچے ہیں تو کوئی کہتا ہے ماریا ہے، کوئی کہتا ہے نینوا ہے، کوئی ایک قدیمی بوڑھے ہیں جو اٹھ کر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس سرزمین کو کربلا بھی کہتے ہیں. کہ مولا حسین تاریخ میں یہ لکھوانا چاہتے تھے کہ جب سامنے والے نے کہا یہ کربلا ہے تو میں نے وہاں پر اپنا قدم رکھا اور اپنے قیام حسینی کو وہاں لگا دیا. اسی حقائق کو مزید آگے بڑھائیں گے اپنی اگلی نشستوں میں. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آغا کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہماری رہنمائی فرمائی. اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ سیدہ منى کاظمی کو. اللہ حافظ و نگہبان.